بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا ENG 301 کا لیسن نمبر 3 کرتے ہیں. آج کے لیسن میں ہم لوگوں نے تھیوریز پڑھنی ہے کمیونیکیشن کی. یہ تینوں تھیوریز بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ کے شارٹ کوسچن کے لحاظ سے، آپ کے MCQs کے لحاظ سے، اور ایون کہ لانگ کوسچن میں بھی کوئی ایک تھیوری وہ آ سکتی ہے. آپ نے اس کی ڈیفینیشن اور تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن اور ساتھ میں اس کے جو ڈرا بیکس ہوتے ہیں یا جو فلاز ہوتے ہیں وہ آپ نے بتا دینے ہوتے ہیں. خیر میں ساتھ ساتھ آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر دوں گی. سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھی تھیوریز ہیں نا، یہ تینوں، ان کی جو مین ڈیفینیشن ہے، مین جو کنسیپٹ ہے، اگر یہ آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی MCQs آ جائے تو وہ آپ ایزیلی سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں اور ویڈیو کو آگے ہر گروپ میں شیئر کر دیا کریں جس اسٹڈی گروپ میں آپ ہوتے ہیں. اس طرح سے دوسروں کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے. اچھا، ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے پہلی اپنی جو تھیوری ہے اس کی. سب سے پہلی تھیوری کا نام ہے الیکٹرانک تھیوری. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا، وہ ایک ڈائنامک چیز ہوتی ہے، اسٹیٹک نہیں ہوتی. ڈائنامک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یا مختلف جگہوں میں، مختلف سچویشنز میں، حالات کے ساتھ ساتھ ہم کمیونیکیشن کو بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کمیونیکیشن ڈائنامک ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ کمیونیکیشن ٹرانس سیکشنل ہوتی ہے. ٹرانس سیکشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو طرفہ پروسیس ہوتا ہے. آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، جب ایک انسان بول رہا ہو اور وہ بولتا چلا جا رہا ہو اور آگے سے کوئی فیڈ بیک نہ ہو تو وہ ہم لوگ اس کو کمیونیکیشن نہیں کہیں گے. اگر بات چیت ہو رہی ہے اور وہ ایک 2 وے پروسیس ہے، دونوں طرف سے آپس میں آئیڈیاز ایکسچینج ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم بولیں گے پھر کمیونیکیشن. تو کمیونیکیشن ٹرانزیکشنل ہوتی ہے، یعنی کہ 2 وے پروسیس ہوتا ہے، اور آپ لوگ اس کو ڈفرینٹ فیزز میں بروک ڈاؤن کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں آپ لوگ ان کو ڈفرینٹ فیزز میں. اب ہم لوگ ڈفرینٹ تھیوریز دیکھیں گے. سب سے پہلے جو تھیوری دی گئی تھی دیٹ از اے الیکٹرانک تھیوری. الیکٹرانک تھیوری کو میتھمیٹیکل تھیوری بھی کہا جاتا ہے اور الیکٹرانک تھیوری آف کمیونیکیشن بھی بولا جاتا ہے. اس تھیوری کے اندر زیادہ تر زور دیا جاتا ہے کہ جب سینڈر اپنے ریسیور کی طرف میسج کو ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جتنی ٹیکنیکل پرابلمز ہوتی ہیں نا، اس پہ الیکٹرانک تھیوری زور دیتی ہے. ٹیکنیکل پرابلم کون سی ہو سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ فون کال پہ بات کر رہے ہیں، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے یا سگنلز کا ایشو ہے، تو وہ ٹیکنیکل پرابلمز ہوں گے. تو ان چیزوں کے اوپر الیکٹرانک تھیوری زور دیتی ہے. اس میں الیکٹرانکس کی ہی لینگویج کو یوز کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو انفارمیشن ہوتی ہے یا جو میسج ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے انفارمیشن سورس سے. انفارمیشن سورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں سے انفارمیشن ہم لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. اب انفارمیشن سورس ہو سکتا ہے جو سینڈر ہے، جو لکھنے والا ہے، جو بات کرنے والا ہے، اس کا جو مائنڈ ہے، مائنڈ میں سے یہ ساری انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے نا، تو مائنڈ کیا ہے؟ انفارمیشن سورس ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سینڈر. سینڈر کیا کرتا ہے؟ میسج کو لفظوں کی فارم میں اور جملوں کی فارم میں انکوڈ کرتا ہے، اور پھر وہ میسج آگے ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے کسی نہ کسی چینل کے تھرو ایز اے سگنل. اب سگنل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سگنل کا ویسے اردو لفظ دیکھیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ. ٹھیک ہے، تو آپ میسج کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو ایک سگنل یعنی کہ اشارے کی فارم میں ٹرانسمٹ کرتے ہیں، چاہے ساؤنڈ ویوز کی فارم میں جا رہی ہے، چاہے آپ نے پیپر کے اوپر کچھ بنا کے یا کچھ لکھ کے آپ نے بھیجا ہے. تو یہ جو ہے نا، کسی نہ کسی چینل کے تھرو آپ میسج کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اب جب کسی نہ کسی چینل سے میسج ٹرانسمٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں میسج ہمارا نوائز کی وجہ سے، شور کی وجہ سے ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ لکھ کے میسج پہنچا رہے ہیں تو کوئی ٹائپنگ مسٹیک ہو سکتی ہے. اگر آپ بول کے میسج پہنچا رہے ہیں تو کوئی اکاسٹیکل پرابلمز ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اگلے بندے کو سننے میں کوئی دشواری آ سکتی ہے یا کوئی اور پرابلمز ہو سکتی ہیں. آخر پہ جو چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے ریسیور. ریسیور کا مطلب یہ ہے کہ جو لسنر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سننے والا یا جو پڑھنے والا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ میسج کو ڈی کوڈ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے سب سے پہلے انفارمیشن سورس ہوتی ہے. انفارمیشن سورس سے جو سینڈر ہوتا ہے وہ میسج کو انکوڈ کرتا ہے، پھر وہ میسج چینل کے تھرو ٹرانسمٹ ہوتا ہے، چینل میں نوائز ہوتا ہے، اور چینل سے ٹرانسمٹ ہوتے ہوتے جو میسج ہوتا ہے وہ ریسیور تک آتا ہے. تو یہ الیکٹرانک تھیوری ہے. الیکٹرانک تھیوری جسٹ یہی کہتی ہے کہ ایک کمیونیکیٹر ہوتا ہے، وہ سینڈر ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک آڈینس یعنی کہ ایک ریسیور جو کہ میسج کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں.
اگر دیکھا جائے تو الیکٹرانک تھیوری بہت زیادہ ہیلپ فل ہے کیونکہ اس میں آئیڈیاز دیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی جو کمیونیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس میں ایک سینڈر ہوتا ہے اور ایک ریسیور ہوتا ہے، اور ساتھ میں پاسبل کوئی انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے، کوئی مداخلت ہو سکتی ہے، نوائز وغیرہ ہو سکتی ہے، یا کچھ پرابلمس وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ اور جو الیکٹرانک تھیوری ہے یہ ایک کمیونیکیشن کے بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ پہ زور دیتی ہے، جو کہ ہے ایکوریسی پہ بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ اگر آپ کا میسج اگر ایکوریٹ نہیں ہوگا تو اس کا کمیونیکیشن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا پھر تو کیونکہ الیکٹرانک تھیوری صرف ایکوریسی پہ ہی فوکس کرتی ہے، تو اس لیے بہت سارے جو دوسرے ڈائمینشنز ہوتے ہیں ان کو یہ اگنور کر دیتی ہے۔ فار ایگزامپل سچویشن کا ڈائمینشن ہوتا ہے نا کہ کمیونیکیشن میں سچویشن بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر ایک انسان ہے وہ بالکل ایکوریٹلی بات کر رہا ہے، تو صرف اگر ہم لوگ ایکوریسی پہ بات کریں تو ایک بندہ ایکوریٹلی بات کر رہا ہے تو پھر کمیونیکیشن کا وہ سارا پرابلم تو سالو ہو جانا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار کوئی انسان جو کہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی صحیح بندے سے بات کر رہے، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو صحیح سے بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کو رائٹ ہی نہ دیا جائے بولنے کا، تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو پھر اگنور کر دیا گیا تھا اس تھیوری میں۔ اس میں آپ نے کرنا کہ آپ کے لانگ کوشچن کے حوالے سے ایک تو پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ الیکٹرانک تھیوری میں کمیونیکیشن کا فلو کس طرح سے بیان کیا گیا تھا، اس کے بعد اس میں کس چیز کے اوپر زیادہ زور دیا گیا تھا، تو ایکوریسی کے اوپر زیادہ زور دیا گیا تھا۔ تو آپ نے یہ فیکٹر، یہ والے جو سینٹینس ہے یہ اپنے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں فلا کیا تھا، اس میں کیا خامی تھی، تو یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے کہ اس میں صرف ایکوریسی پہ زور دیا گیا تھا، دوسرے ڈائمینشنس کو اگنور کر دیا گیا تھا۔ خیر اس کے بعد دوسری تھیوری آ گئی ہمارے پاس، سوشل انوائرمنٹ تھیوری۔ اس تھیوری میں یہ اصل میں جو سوشل اور جو بیہیورل سائنٹسٹ تھے انہوں نے یہ والی تھیوری دی تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سچویشن کو بھی ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ جس کنٹیکسٹ میں، جس حالات میں آپ کام کر رہے ہیں، جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں کا ماحول کیسا ہے، اس سارے ماحول کو، سارے کنٹیکسٹ کو، سچویشن کو پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگ کام کرتے ہیں جب اکٹھے تو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں، ہم ڈفرینٹ سوشل سچویشنز میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو سچویشن کے اندر کسی بھی سچویشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کے کوئی نہ کوئی مخصوص رول ہوتا ہے، آپ نے اس رول کے ساتھ ایگری کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے کوئی بھی رول ہو سکتا ہے، آپ کمپرومائزر ہو سکتے ہیں، آپ انیشیٹر ہو سکتے ہیں، آپ انکریجر ہو سکتے ہیں، خیر کوئی بھی ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنے رولز کو سمجھنا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آفیشیلی اگر دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی سٹیٹس ہمیں پرسکرائب کیا جاتا ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی سٹیٹس ہوتا ہے، چاہے ہم لوگ جاب کی بات کریں، جاب میں بھی آپ کا کوئی نہ کوئی سٹیٹس ہوگا۔ تو سوشل جو انوائرمنٹ تھیوری وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رولز کو ایک تو سمجھنا چاہیے، جس بھی انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے رولز کو آپ لوگ سمجھیں، یا آپ کا جو کلچر ہے اس کو آپ لوگ سمجھیں، اس کے مطابق آپ کمیونیکیٹ کریں۔ اب رولز دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں آفیشیل رولز، یعنی کہ کمپنی نے اپنی پالیسیز وغیرہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں کمیونیکیشن کے حوالے سے، ایک تو آپ اس کو فالو کریں، اور دوسرے کچھ ان ریٹن رولز ہوتے ہیں، ان کہے قانون بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ کب، کس سے، کیسے اور کیوں بات کرنی ہے، یہ جب آپ لوگ مائنڈ میں رکھتے ہیں اور کتنی دیر تک بات کرنی ہے، یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جو الیکٹرانک تھیوری تھی وہ جسٹ یہ کہتی تھی کہ ایک کمیونیکیٹر ہوتا ہے، یعنی کہ سینڈر ہوتا ہے، اور وہ میسج بھیجتا ہے آڈینس یعنی کہ ریسیور تک۔ لیکن سوشل انوائرمنٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس میں ہمیں سرٹن انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک سینڈر ہے وہ ریسیور کو میسج تو بھیج رہا ہے لیکن وہ کسی مخصوص انوائرمنٹ میں بھیج رہا ہے۔ تو انوائرمنٹ کے اوپر اور جو ایک کنٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر زور دیتی ہے سوشل انوائرمنٹ تھیوری۔ لیکن اس کا بھی ایک ڈرا بیک تھا۔ اس کا ڈرا بیک کیا تھا؟ بہت سارے ایسے بزنس مین جو کہ ان ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، وہ ان کا کیا رول ہے، ان کا کیا سٹیٹس ہے، یا آرگنائزیشن کے کیا قانون ہیں، ان کو وہ بالکل بھلا دیتے ہیں، ان کو ایک سائڈ بھی کر دیتے ہیں جب بھی وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا بنایا میسج بھی اپنے مقاصد کو اچیو نہیں کر پاتا اگر آپ
غلط وقت پہ غلط بندے سے بات کریں گے تو ٹائم اور پرسن یہ چیزیں اس میں اگنور کر دی گئی تھیں اس تھیوری میں بھی. پھر اس کے بعد تیسری تھیوری آ گئی ہمارے پاس ریٹوریکل تھیوری. ریٹوریکل تھیوری یہ کہتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ لینئر نہیں ہوتی, یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سائڈ سے کمیونیکیشن بس سینڈر کی طرف سے جا رہی ہے اور ریسیور اس کو ریسیو کر رہا ہے, بلکہ کمیونیکیشن سرکولر ہوتی ہے. سینڈر ریسیور کو بات بولے گا, ریسیور پھر دوبارہ سے اس کا جواب دے گا جو کہ سینڈر سننے گا. تو یہ سرکولر فلو میں ہوتی ہے. صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے میسج سینڈ کر دیا اور اگلا بندہ ریسیو کر لے, بلکہ اگلے بندے نے رسپانس بھی دینا ہوتا ہے. اور نہ ہی ہماری کمیونیکیشن کو اسٹیٹک ہوتی ہے, یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بس ایک ہی فلو میں بولتے چلے جائیں, آپ اپنی کمیونیکیشن کو چینج نہ کر سکے, بلکہ ڈائنامک ہوتی ہے. جب اگلا بندہ آپ کو رسپانس دے گا تو آپ اس رسپانس کے مطابق اگین سے جو دوبارہ ہے وہ کمیونیکیشن سٹارٹ کریں گے. ریٹوریکل تھیورسٹ جو تھے انہوں نے بڑی ایک خوبصورت سی ایڈیشن کی تھی ایک کمیونیکیشن ماڈل کے اندر. بہت سارے لوگ جو کہ بزنس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ میسج کی ایکوریسی کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سچویشن اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے. اس قدر ایکوریسی میں اور اپروپریٹنس میں وہ ایبزارب ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ تیسرا بڑا ویریبل جو کریوشل فیکٹر ہوتا ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں, اور وہ فیکٹر ہوتا ہے آڈینس کا رسپانس. آڈینس کے رسپانس کو بھی ہمیں مائنڈ میں رکھنا چاہیے. رسپانس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے بزنس کمیونیکیشن کے اندر. یہاں پہ انہوں نے دکھایا بھی ہے, کمیونیکیٹر کیا کرے گا, میسج پہنچائے گا آڈینس کو اور آڈینس رسپانس دے گی کمیونیکیٹر کو. تو اس طرح سے سرکولر فلو ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ڈفرینس ہوتا ہے کسی بھی بزنس کمیونیکیشن کے اندر اور جو دوسری کمیونیکیشنز ہیں ان کے اندر, وہ ہوتا ہے سرکولر کوالٹی کا. ہمارا جو بزنس کمیونیکیشن ہے وہ کتنی افیکٹو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کیسے ریزلٹس اچیو کیے ہیں. دوسری آپ لوگ کمیونیکیشنز کریں نا, اس میں اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کیا ریزلٹس اچیو کیے ہیں, لیکن سرکولر کوالٹی بزنس کمیونیکیشن کی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ جو آبجیکٹیوز آپ اچیو کرنے کے لیے بات کر رہے تھے وہ آپ نے اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. یہی اگلا جو ہمارا کورس ہے اس میں یہی پڑھایا جائے گا ہمیں کہ آپ نے کمیونیکیشن کو افیکٹو کیسے بنانا ہے, آپ جو رسپانس چاہ رہے ہیں اس کو اپنے حاصل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کو ایک تو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے, اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کنسیپٹ کو بس سمجھا کریں. اپنی ورڈنگ میں آپ لوگوں نے لکھ دینا ہوتا ہے. جب آپ کا کنسیپٹ بلڈ ہوتا ہے نا تو کسی بھی قسم کا ایم سی کیوز ہو, شارٹ کوسچن ہو, لانگ کوسچن, آپ لوگ ایزیلی اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آتی ہے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن وغیرہ ملتا رہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.